یزید یہ چاہتا تھا نا بہن اور بیٹی کی عزت محفوظ نہ رہے، اور میں واپس تب آؤں گی جب شام کی دیواریں مان جائیں، ماں ماں ہوتی ہے اور بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ادھر باپ بیٹی ایسے اور ادھر ایسے۔ کیوں چھوڑے ہم ایسے خاندان کو جو خود بھی کامیاب ہوئے، جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی کامیاب کیا۔ مجھے حکم ہے کہ شبیہ ذوالجناح برآمد کروانی ہے۔ شیعہ نے علی ابن ابی طالب یہ ذوالجناح نہیں، یہ حسین ابن علی کا جنازہ ہے۔ جب میں نیا نیا شیعہ ہوا تھا، نیا تب میں نے ایک شعر لکھا ہوا دیکھا تھا، ایک رقصے، وہ بالکل اتنا میں سمجھتا ہوں اس شعر نے میرے دل کو مجبور کیا کہ وہ میرے دل میں اتر کے آج تک وہ مجھے یاد ہے۔ غم آج بھی ہے خلق میں تازہ حسین کا، کیوں اٹھا نہ کربلا میں جنازہ حسین کا۔ جس نے ہمیں قرآن جیسی مقدس کتاب عطا کی، جس نے ہماری نسلوں کو جہنم سے بچا کے جنت کا رستہ دکھایا، کیا مانگا اس نے صلے میں؟ بیٹوں کے لیے کفن، بیٹیوں کے لیے چاچا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگا۔ بیٹوں کے لیے کفن، بیٹیوں کے لیے چادر، بیٹوں کو کفن نہیں ملا، بیٹیوں کو چادر ملا۔ خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دکھائے، اور خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل۔ میں صاحب آپ کے سامنے یہ روایت ایک مرتبہ پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن جب سے میں نے کتاب سے یہ روایت پڑھی ہے نا، میرے دل میں بالکل ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے اس روایت سے۔ 9 محرم کو پڑھی تھی میں نے آپ کے سامنے۔ صاحب کتاب سجی کہتا ہے کہ بندے پہ جتنی بھی مشکل آ جائے نا، بندے کو کوئی اور رشتہ یاد آئے نہ آئے، ماں ضرور یاد آتی ہے۔ میں نے دیکھ لیا، یہ سفید ریش جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ماں یاد آ گئی ہے نا، یہ ماں کے یاد آنے کی وجہ سے آنسو آئے آنکھوں میں۔ صاحب کتاب کہتا اکبر کی لاش اٹھائی، ماں کو یاد نہیں کیا، غازی کے بازو اٹھائے، ماں کو یاد نہیں کیا، قاسم کے ٹکڑے چنے، ماں کو یاد نہیں کیا۔ صاحب کتاب کہتے اللہ جانے شبیر پہ کتنی مشکل بنی، جب اصغر کی قبر برابر کی نا، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، رو کے فرمایا ماں میں تھک گیا۔ خدا جانے علی اصغر کی قبر بناتے ہوئے شبیر کو کتنی مشکل پیش آئی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے۔ نوجوانوں اس جملے کو سمجھنا، بندہ کمر پہ ہاتھ تب رکھتا ہے جب تھکاوٹ بالکل آخری حد کو پہنچ، ایسا ہی ہے نا؟ دونوں ہاتھ یوں کمر پہ رکھ کے فرمایا اماں میں تھک گیا۔ دوسرا جملہ، اماں مجھے پیاس بڑی لگی، اماں میں تھک گیا، اماں مجھے پیاس بڑی لگی۔ بندہ کوئی پانی کا پیالہ لے کے میرے مولا کے سامنے آیا، اس نے کہا تو نے کہا ہے میں پیاس ہوں، تو نے کہا اماں میں تھک گیا۔ مولا فرماتے ہاں، اس نے کہا لے پانی پی، مولا فرماتے نہیں۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں صحابی پیغمبر، بصرے کا رہنے والا ہوں، گزر رہا تھا گرمی کا موسم، دریا سے پانی پیا، منہ دھویا، مجھے تیری آواز آئی، تو نے کہا ماں میں پیاس ہوں، اماں میں تھک گیا، میں تیرے لیے پانی لے کے آیا ہوں۔ مولا فرماتے پانی لایا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں صحابی پیغمبر، ایک دن میں نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا اگر تجھ سے پیاسا پانی مانگے تو نماز پڑھ رہا ہو، نماز چھوڑ کے پیاسے کو پانی دینا۔ فرمایا اگر تیرے نماز پڑھتے ہوئے وہ پیاسا پیاس کی وجہ سے مر گیا، تیری نماز تجھے جہنم میں لے لے۔ آپ واضح فرق دیکھ رہے ہوں گے، میں فضائل پڑھتا ہوں خطیب بن کے، میں مصائب خطیب بن کے نہیں پڑھتا جی۔ مصائب میں آپ کو پرسہ دوں گا، آپ مجھے پرسہ دینا۔ جتنے دکھ سیدوں کے مجھے یاد ہے میں آپ کو سناؤں گا، جو دکھ آپ کو آتا ہو آپ بے شک مجھے وہ دکھ سنا دینا۔ اس نے کہا مجھے میرے نبی نے فرمایا تھا تیرے نماز پڑھتے ہوئے کوئی پیاسا، تیرے نماز پڑھتے پیاس کی وجہ سے مر گیا، تیری نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی، لے پی پانی۔ مولا فرماتے کہاں سے لایا ہے پانی؟ اس نے کہا دریا سے۔ فرمایا دریا پر ایک لاش دیکھی جس کے بازو نہیں تھے؟ میں نے کہا جی دیکھیے۔ فرمایا وہ میرا بھائی تھا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ جس کے بازو کٹے ہوئے تھے نا وہ میرا بھائی تھا۔ پھر اشارہ کیا وہ فلاں جگہ
جگہ پر جا گیا گھر میں جا وہاں دیکھ کے وہاں گیا واپس آیا آ کے تڑپ رہا تھا وہ صحابی کہنے لگا ہوں میں بھی صحابی پیغمبر میں دعا مانگوں گا میری دعا قبول ہو جائے گی لیکن میرے نبی کی حدیث ہے مظلوم اور مسافر دعا مانگے اللہ جلدی قبول کرتے ہو تو مظلوم بھی ہے تو مسافر بھی ہے دعا کر میرے مولا فرماتے ہیں کیا دعا کرنی ہے کہتا دعا کر اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں بھی مر گئی ہو اس کا باپ بھی مر گیا ہو میرے مولا فرماتے کیا دیکھا اس نے کہا زندگی میں اتنا خوبصورت جوان میں نے نہیں دیکھا ایک کڑیل جوان تھا بڑا خوبصورت تھا اس کے سینے میں برچھی ٹوٹی ہوئی تھی سینے میں گہرا زخم تھا وہ مرا پڑا تھا کہتا دعا کر اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں اور باپ دونوں مر گئے ہوں غریب نے رو کے فرمایا وہ میرا بیٹا جا لے جا پانی میں نے نہیں پینا اس نے کہا جی اگر آپ نے پانی نہیں پینا تو مانگا کیوں ہے فرمایا اتمام حجت کانپتا ہوا قدموں پہ گرا کہنے لگا اتمام حجت یا نبی کرتا ہے یا امام کرتا ہے تو مجھے بتا تو کون ہے مولا فرماتے بتاتا ہوں پر وعدہ کر سننے کے بعد یہاں سے چلا جائے گا اس نے کہا جی وعدہ رہا جب سن لیا آپ کون ہیں تو چلا جاؤں گا آپ بتائیے کون ہے فرمایا وہ جس کی حدیث سے مجھے سنا رہا تھا نا میں اس محمد کا نواسا ہوں تو مجھے میرے نانا کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا قدموں پہ گر گیا مولا میں نے نہیں جانا مولا فرماتا تو نے وعدہ کیا وعدہ نہیں کیا اس نے کہا جی کیا تو ہے آپ کیوں کہتے ہیں چلا جا فرمایا جب تو گھر سے چلا تھا سب سے آخر پہ تجھے دروازے پہ آ کے کون ملا تھا اس نے کہا میری بیٹی فرمایا تیری بیٹی نے تجھے کہا نہیں تھا بابا جلدی واپس آنا مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی جی کہا تھا فرمایا جا چلا جا اپنی بیٹی کے پاس تھوڑی دیر کے بعد یہاں میری سکینہ کو چھڑانے والا کوئی نہیں رہ جانا اور اس کے کرتے کو آگ لگ جانی ہے اس کی بالیاں چھین جانی ہیں اسے تماچے مارے جانے ہیں اور جا تو اپنی بیٹی کے پاس چلا جا میری بیٹیوں کا اپنا مولا سے باتیں کر رہا تھا نا اب اسے پتہ چل گیا امام حسین ہے خدا جانے باتیں کرتے کرتے کیا اس کے ذہن میں آیا تڑپنے لگا اٹھ کے کھڑا ہوا امام حسین کے سامنے مولا فرماتے کیا ہوا اس نے کہا کہ آپ نے بتایا آپ حسین ہیں مولا فرماتے ہاں کہنے لگا مر جاؤں وہ کہیں تیرا اکبر تو نہیں تھا اور جس کے سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی وہ کہیں تیرا علی اکبر تو نہیں تھا فرمایا جس کے بازو کٹے ہوئے وہ میرا غازی عباس تھا جس کی لاش دیکھ کے آیا ہے وہ میرا علی اکبر تھا یہ جس کی قبر میں نے برابر کی یہ میرا علی اصغر ہے اون محمد میرے کربلا سے دور چلے گئے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے تڑپا ایک مرتبہ تڑپے صحابی کہنے لگا مولا آپ حسین وہ غازی کی لاش وہ اکبر کی لاش قاسم کے ٹکڑے مولا یہ علی اصغر کی قبر خیموں کی طرف بھاگ کے جس وجہ سے میں نے اس دن 9 محرم کو آپ کو بتایا بھی تھا کہ میرا دل کیا یہ جملہ کتاب سے پڑھ کے میں اپنے منہ پہ ماتم کروں اور 2-3 گھنٹے مجھے یوں لگتا تھا سینہ پھٹ کے میرا دل نکل جائے گا یوں ہاتھ کیا اس نے کہا اکبر قاسم وہ لاشیں پڑی ہیں ان خیموں کی طرف میں ہاتھ کیا خیموں میں کون ہے فرمایا ہاتھ نہ کر ان خیموں میں میری بہن زینب بیٹھی اور ان خیموں کی طرف ہاتھ نہ کر ان خیموں میں محمد کی بیٹیاں بیٹھی ہیں ان خیموں کی طرف ہاتھ نہ کر ان خیموں میں میری بیٹی اجڑ گیا جی زہرا کا بیٹا اکیلا رہ گیا بن میں ماں کا نام آئے تو بندے کو دکھ یاد آتا ہے اور اگر دکھ میں ماں سامنے آ جائے کیا منظر ہوگا ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا بات شمر آیا میرے مولا کے قریب زلجنہ تب لائیے کہ جب میں اشارہ کروں اس سے پہلے زلجنہ نہیں لانا کیونکہ یہ زلجنہ نہیں یہ جنازہ ہے اور جب آئے تو پتہ چلنا چاہیے کہ جنازہ آیا ہے اور خصوصاً جو شیعہ ہے ہماری طرف دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلے ان کے ہاں کسی کا جنازہ آیا ہے ہمارے چہروں کی حالت یہ ہونی چاہیے لوگوں کو پتہ چلے ان کے امام کا ان کے مولا کا جنازہ آیا ہے شمر آیا اس نے کہا حسین فوج تیری نہیں رہی لڑ تو نہیں سکتا زخمی تو بڑا ہے پانی ہم نے تجھے نہیں دینا اب بیعت کر لفظ بیعت سن کے یہ جو قدیم آزادار ہیں آپ کے لیے یہ میں ربائی شامل کروں گا تاکہ آپ رو لیں لفظ بیعت سن کے میرے مولا کے چہرے پہ جلال اترا قبضہ تلوار پہ زور دیا زور دے کے فرمایا مت سمجھیں فوج مرا بیٹھا ہے کل دنیا دا سلطان ہے جے حکم کراں تے جنت وچوں آوے چھوڑ کے کل رضوان ہے فرمایا دیواں امر عباس کو ٹر
آوے ایک واری ویچ میدانے اور در خاک عراق دی لال دے آوے نظر نہ کوئی اور میں تم سمجھتے ہو میں تمہارا مجبور کیا ہوا مجبور ہوں نا میں اللہ کے حکم کا پابند جا تو اپنی فوج شفاعت اکبر اور عباس کی موت کا مارا ہوا حملہ کرے گا اس نے جا کے فوجیں درست کرنا شروع کی میرے مولا آئے مرتجز کے پاس اب تک مرتجز ہے ذوالجلال نہیں بنا میرے مولا نے یوں لجام میں ہاتھ ڈالا دے کے فرمایا مجھے پتا ہے تو زخمی ہے مجھے پتا ہے تو تھکا ہوا ہے مجھے احساس ہے تو بہت زیادہ زخمی ہے پر چیلنج میں نے کر لیا میرا ساتھ دے گا جناب سیدہ کی عزت کی قسم حیوان اپنی زبان میں کہتا ہے اگر تیرا ساتھ نہیں دینا تیری ماں زہرا کی چادر پہ جو کیوں کھاتا رہا اور میری زین پر بیٹھ کے ذوالفقار کھینچنا تیرا کام ہے تیری ذوالفقار کی نوک تک اپنے قدم ملانا میرا میرے مولا نے مرتجز کو ساتھ لیا خیمے کے باہر آئے یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ و یا رباب علیکن منی السلام فرمایا حسین آخری سلام کرنے آیا ہے میرے استاد جو اہل سنت تھے جن سے میں نے فاضل کیا وہ یہ روایت پڑھا کرتے تھے کہ جب امام حسین آئے نا واپس مرتجز کے پاس گھوڑے پہ بیٹھے ایڑ لگائی گھوڑا نہیں چلا فرمایا مشکل وقت میں تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا جھک کے دیکھا تو بیٹی دونوں شموں سے لپٹی ہوئی تھی میرے مولا چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترے بیٹی کو گلے لگا کے فرمایا سکینہ جا واپس خیمے میں چلی جا بی بی نے فرمایا بابا چلی جاتی ہوں ایک مسئلہ پوچھنا ہے سکینہ پوچھ کیا پوچھنا ہے فرمایا بابا یہ بتا یتیم کسے کہتے ہیں بابا میں نے یہاں آ کے لفظ یتیمی سنا بابا مجھے بتا کہ جا یتیم کسے کہتے ہیں تڑپ کے رہ گیا غریب فرمایا سکینہ جسے تماچے مارے جائیں چھڑانے والا کوئی نہ رہ جائے اسے یتیم کہتے ہیں سکینہ جس کے کرتے کو آگ لگ جائے بجھانے والا کوئی نہ رہ جائے اسے یتیم کہتے ہیں ذوالجناب سوال ہوا میرا مولا حملہ کیا میں دیکھ کے آیا اللہ آپ کو بھی دکھائے کربلا سے 12 میل تقریباً 18-19 کلومیٹر بنتے ہیں دور منزل ذوالکفیلہ منزل ذوالکفیلہ تک میرے مولا نے فوجوں پہ حملہ کیا فوجیں آگے لگ کے دوڑی میرے مولا یہاں کھڑے ہو کے ایک پتھر میں علمگار کے فرمایا کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرا اکبر مارا اور کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرا غازی مارا ہے کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرا اصغر مارا ہے یہاں میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے کسی نے پوشت پہ ہاتھ رکھا ارادہ کیا میرے مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھنا آواز ہے حسین مڑ کے نہ دیکھنا کہیں تیرا کوئی زخم نہ دکھ جائے جو میری ساری گفتگو کے ساتھ چاہتے ہیں حسین مڑ کے نہ دیکھنا تیرا کوئی زخم نہ دکھ جائے غریب نے فرمایا کون ہے جسے پردیش میں میرے زخموں کا احساس ہے آہستہ سے آواز آئی حسین میں تیری زخمی ماں حسین میں تیری اجڑی ماں حسین میں تیری زخمی پہلو والی ماں آپ اس بات پہ بھی رو پڑے لیکن رونے والی بات اگلی ہے شبیر کو پتہ چلا نا کربلا میں میری ماں آ گئی ہے چھلانگ لگا کے میرا مولا گھوڑے سے اترا ماں کی گردن میں بازو ڈال کے فرمایا اماں میرا اکبر مارا گیا اماں میرا اصغر مارا گیا اماں میرا غازی مارا گیا اماں میرے اولا محمد مارے گئے اماں میں اکیلا رہ گیا اماں میری بہنیں رول گئی اماں میری بیٹیاں اجڑ گئی اماں مجھے امت نے پردیش اماں میرا کوئی نہیں رہ گیا اماں میرے اولا محمد مارے گئے اماں میری زینب پردیش میں رول گئی اماں میری سکینہ جنگلوں میں رول گئی اماں میرا کوئی نہیں بی بی نے فرمایا حسین وعدہ پورا کرنے کا وقت ہو گیا حسین واپس پلٹ ادھر آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی حسین زین پہ واپس بیٹھے پلٹ رہے تھے امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے میرا سلام میرے اس غریب دادا پر بھاگتے ہوئے گھوڑے پر جس کے دائیں پہلو میں نیزہ لگا بائیں رخسار کے پھل وزین سے گر گیا امام جعفر صادق فرماتے میرا سلام میرے اس غریب دادا پر جو زین سے گرا پر زمین تک نہ پہنچا مجھ سے پہلے بھائی پڑھ رہے تھے 53 منٹ سیدہ کا بیٹا تیروں کی نوکوں پر سوار رہا پھر شمر نے آ کے پشت پر پاؤں رکھا میرا مولا
معراج سے واپس زمین پر پہنچا محمد ابن اشعث ملعون، آپ کا مجھے نہیں پتا پوری مقتل گاہ میرے مولا کی ایک طرف، یہ ایک جملہ میرے نظر میں ایک طرف، محمد بن اشعث آگے آیا، اس نے کہا تجھے نہیں پتا غریب پر ظلم کیسے کیا جاتا ہے، پیچھے ہٹ میں تجھے بتاتا ہوں غریب کو کیسے مارا جاتا ہے۔ یہ حرام زیادہ شبیر کی پوست پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، تماچا مار کے کہتا ہے آپ بتا تیرا غازی کہاں ہے، آپ بلا تیرا اکبر کہاں چلا گیا، آپ بتا تیرا قاسم کہاں چلا گیا، آپ بلا اپنے عباس کو جس پہ مان کیا کرتا۔ 70ویں قدم سے واپس پلٹا ذوالجنا، میرے حصے کا مصائب ہو گیا، ہر آنکھ میں آنسو آ گیا، لیکن ذوالجنا کی عزت کی وجہ کیا ہے؟ جہاں انسان مار رہے تھے نا وہاں حیوان بچا رہا تھا، مارنے والے 9 لاکھ تھے، بچانے والا ایک تھا، مارنے والے انسان تھے، بچانے والا جانور تھا۔ 70ویں قدم سے واپس آیا، قدموں پہ منہ رکھ کے کہتے اگر میری غلطی سے گرے ہیں تو میں معافی مانگتا ہوں۔ امام فرماتے نہ تیری غلطی نہیں، اس نے کہا آپ اپنی مرضی سے اترے ہیں، فرمایا نہ تیری غلطی نہ میری مرضی، اس نے کہا پھر اترے کیسے؟ فرمایا نانے کی امت نے اجر مودت دے کے مجھے زین سے اتارا ہے۔ زمین پہ بیٹھا، اپنا پہلو زمین پہ لگایا، اپنی پوست زمین پہ لگا کے کہنے لگا ایک بار میری زین پہ چڑھا میں تجھے خیموں میں لے جاتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے میرے قتل کے بعد انہوں نے خیموں میں آ جانا، کہنے لگا ایک بار میری زین پہ چڑھا میں تجھے مدینے لے جاؤں گا، میں تیرے نانا نبی کی قبر پہ جا کے کہوں گا اللہ کا نبی اپنا بیٹا سنبھال لے، میں تیرا بیٹا بچا کے لے آیا ہوں، میں تجھے تیری ماں زہرا کی قبر پہ لے جاؤں گا، نبی کی بیٹی اپنا بیٹا سنبھال لے، میں مسلمانوں سے تیرا بیٹا بچا کے لے آیا ہوں۔ امام فرماتے نہ خیمے چلا جا، ان کا مولا اس مشکل وقت میں ساتھ چھوڑوں کیسے؟ مولا فرماتے ہیں جا چلا جا، اپنے سر سے امامہ اتارا، زین پہ رکھا، اپنی ذوالفقار سے باگے کاٹا، اپنا خون مرتجز کی پیشانی پہ لگایا، ادھر سے مسلمانوں نے تیر مارنے شروع کیے، جدھر سے تیر آتے تھے مرتجز آگے آ جاتا تھا، جدھر سے تیر آتے تھے مرتجز آگے آ جاتا تھا، ایک تیر مرتجز سے اضافی ہو کے شبیر کی پیشانی میں لگا، قدموں پہ منہ رکھ کے کہنے لگا معاف کرنا وہ زیادہ ہے، میں اکیلا ہوں، میرا بس نہیں لگا، میں جانور ہوں وہ انسان ہے۔ میرے مولا فرماتے تجھ پہ میں راضی، میری اماں راضی، میرا پاپا راضی، میرا نانا راضی، میری بہنیں راضی، جا واپس چلا جا، اس سے زیادہ میرے جگر میں حوصلہ نہیں، اس سے زیادہ مسائل میں آگے پڑھ نہیں سکوں گا۔ کہنے لگا جی کیسے چلا جاؤں؟ فرمایا میری دستار لے جا، میری بہن زینب سے کہنا میرے سجاد کو بلوا دے، اس سے کہنا میں نے واپس نہیں آنا، میرے سر کا امامہ میرے سجاد کے سر پہ رکھے۔ مرتضی کہنے لگا مولا اور میں، فرمایا جا واپس چلا جا، مولا دل نہیں مانتا، امام فرماتے چلا جا، 2 وعدے حسین کرتا ہے۔ مولا کون سے؟ فرمایا قیامت تک شہادت میری پڑی جائے گی، شبیر تیری برآمد ہوگی، قیامت تک شہادت میری پڑی جائے گی، ذوالجنا تیری شبیر تیار کر کے نکالی جائے گی۔ دوسرا فرمایا قیامت تک میری نسل کی وہ سید زادیاں جن کی جوتی کبھی باہر نہیں آئی، ہر سال 10 محرم کو تیرے گردن میں بازو ڈال کے پوچھا کریں گی اور بتا ہمارا غریب دادا تیری زین سے کیسے گرا تھا، ذوالجنا بتا زہرا کا بیٹا کیسے گرا تھا، ذوالجنا بتا فاطمہ کا بیٹا۔ ذوالجنا آ گیا ہے، یوں سمجھو ذوالجنا شبیر کو اتار کر بی بی زینب کو بتانے آیا ہے